بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے سب کا ڈائری اور ورک بک پر کام کر لیا ہوگا اور ساتھ میں جائزہ نمبر 5 بھی اپنی ٹیسٹ فائل کے اوپر کر لیا ہوگا۔ تو آئیے اب ہم 10 اگست بروز پیر ویڈیو نمبر 20 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں بھی بیٹا آپ نے 3 موضوعات کو پڑھنا ہے: الفاظ متضاد، الفاظ متشابہ اور سابقہ۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الفاظ متضاد۔ جی بیٹا، الفاظ متضاد ہم پڑھیں گے حصہ اول میں ویڈیو نمبر 20 کی۔ بیٹا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے 1 تا 15 پہلے پڑھ لی ہیں اور اس کے بعد اس کی مشق بھی کر لی ہے۔ مشق نمبر 1، 2 اور 3 یہ بھی آپ نے ورک بک کے اوپر کر لیا اور یقیناً آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اب ہم آغاز کریں گے الفاظ متضاد کا 16 سے 30 تک، یعنی 16 سے 30 تک ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد مشق نمبر 4، مشق نمبر 5 اور مشق نمبر 6 ورک پر کریں گے۔ تو اس کے لیے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 39 یعنی 39 اوپن کریں۔ جی تو بیٹا ہم آغاز کرتے ہیں نمبر 16 سے۔ تو سب سے پہلے ہے آپ کے پاس لفظ اچھائی۔ اچھائی کس کو کہتے ہیں؟ اچھا پن یا خوبصورتی۔ متضاد کیا ہے اس کا؟ برائی۔ برائی کسے کہتے ہیں؟ بدی کو، نقصان کو یا خرابی کو۔ اگلا لفظ ہے سیاہی۔ سیاہی بولتے ہیں روشنائی جس سے لکھا جاتا ہے، یا اندھیرا، تاریکی۔ متضاد کیا ہے؟ سفیدی۔ سفیدی کسے کہتے ہیں؟ گورا پن یا اجالا۔ مہمان۔ مہمان دعوت میں آنے والا۔ متضاد میزبان، مہماندار، یعنی وہ شخص جس کے گھر مہمان آئے۔ آگے ہے فارغ۔ فارغ کا میننگ کیا ہے؟ مطمئن یا آزاد۔ اس کا متضاد کیا ہے؟ مشغول۔ متضاد کیا ہے اس کا؟ مصروف۔ اور اس کا میننگ کیا ہے؟ مشغول، کام میں لگا ہوا۔ آگے ہے دیہاتی۔ دیہاتی کس کو بولتے ہیں؟ دیہات کے رہنے والا۔ اس کا متضاد کیا ہے؟ شہری، شہر کا باشندہ یا شہر کے رہنے والا۔ اگلا لفظ ہے جلدی۔ جلدی کس کو بولتے ہیں؟ فوراً کو یا تیزی سے۔ متضاد کیا ہے اس کا؟ عرصہ، مدت۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس تازہ۔ تازہ ہوتا ہے نیا، سرسبز۔ اس کا متضاد کیا ہے؟ باسی، مرجھایا ہوا۔ آگے دیکھیں ہمارے پاس لفظ ہے کامیاب۔ کامیاب فتح مند، جس کو فتح حاصل ہو جاتی ہے، کامران اس کا میننگ ہے۔ ناکام اس کا متضاد ہے، تو متضاد ناکام ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ ناکامیاب، نامراد۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس زندگی۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ حیات، جینا۔ متضاد کیا ہے؟ موت، وفات۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے طلوع۔ طلوع سورج، چاند، ستارے کا نکلنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ایک اور معنی میں استعمال کر سکتے ہیں بلند ہونا۔ متضاد کیا ہے؟ غروب، سورج چاند کا ڈوبنا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس قدرتی۔ قدرتی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، یعنی اس کا میننگ کیا ہے ہمارے پاس؟ فطری، اصلی۔ متضاد ہمارے پاس ہے مصنوعی۔ مصنوعی کا میننگ کیا ہے؟ بناوٹی، بنایا ہوا، نقلی، جو خود بناتے ہیں ہم لوگ۔ آگے ہے زرخیز۔ زرخیز کہتے ہیں سرسبز کو یا شاداب کو۔ متضاد کیا ہے؟ بنجر۔ بنجر ناقابل کاشت زمین، یعنی جہاں پر کاشت نہ کی جا سکے۔ آگے لفظ ہے ہمارے پاس فلک بوس۔ آسمان کو چھوتا ہوا، بہت بلند۔ آگے ہے متضاد زمیں بوس۔ زمیں بوس وہ جو حاضر ہو کر اظہار ادب کے لیے زمین چومے۔ 29، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے خواب۔ خواب کا ہوتا ہے میننگ خیال یا سپنا۔ متضاد کیا ہے اس کا؟ حقیقت۔ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ اصل کو، بنیاد کو۔ آخری لفظ ہے ہمارے پاس شہرت، چرچا۔ اس کو بدنامی بھی کہتے ہیں، نیک نامی بھی کہہ سکتے ہیں۔ شہرت کا میننگ نیک نامی میں بھی آتا ہے، بدنامی میں بھی آتا ہے۔ چرچا یعنی کسی بھی انسان کی شہرت، چاہے اچھے الفاظ میں ہو چاہے برے الفاظ میں ہو۔ آگے اس کا متضاد کیا ہے؟ گمنامی یعنی پوشیدگی، نامعلومی یعنی جو چھپا ہوا ہو یا جسے کوئی جانتا ہی نہ ہو۔
یہ بیٹا ہم لوگوں نے پڑھے الفاظ متضاد 16 تا 30۔ اب ہم اس کی کریں گے ایکسرسائز۔ تو جی بیٹا اس کے لیے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 41 کھولیں۔ تو سب سے پہلے آپ لکھیں تاریخ 10 اگست 2020، دین آپ کے پاس ہے پیر۔ مشق نمبر 4، خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھتے ہوئے جملہ دوبارہ لکھیں۔ نمبر 1، اس میں بھی وہی آ جائے گا جہاں پہ آپ کو الفاظ خط کشید ہوئے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا متضاد لکھ کے جملے کو صحیح کرنا ہے۔ یعنی اب جلدی ہے تو اس کا متضاد کیا ہوگا وہ آپ نے اس کی جگہ پہ لکھنا ہے۔ ارسلان اسکول سے دیر سے گھر آیا، ہو گیا کلیئر؟ یعنی جلدی کا متضاد کیا تھا؟ دیر، وہ ہم نے لکھ دیا اور جملے کو مکمل کر دیا۔ نمبر 2، احمد کھیل میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہاں پہ خط کشیدہ لفظ کون سا ہے؟ کامیاب، تو اس کا متضاد ہم لکھیں گے اب احمد کھیل میں ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ نمبر 3، عمران کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ اب شہرت کو خط کشید کیا گیا، اس کا متضاد لکھیں گے ہم عمران کی گمنامی ہر طرف پھیل گئی۔ نمبر 4، آمنہ ہر وقت فارغ رہتی ہے۔ فارغ کو خط کشید کیا ہوا ہے تو اس کا متضاد لکھیں گے اب آمنہ ہر وقت مصروف نظر آتی ہے۔ نمبر 5، اسد نے تازہ روٹی کھائی۔ تازہ کا متضاد لکھیں گے اسد نے باسی روٹی کھائی۔ یہ تھی ہماری مشق نمبر 4۔ اب مشق نمبر 5 کریں گے۔ مشق نمبر 5 کو دیکھیں لکھا ہوا ہے درج ذیل میں سے درست متضاد کے گرد دائرہ لگائیں۔ دائرہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے بیٹا دائرہ ہی لگانا ہے۔ یہاں پہ نیچے آپ کے پاس 2 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، جو درست ہوگا اس کے گرد آپ دائرہ لگا دیں گے۔ پہلا لفظ ہے آپ کا طلوع۔ طلوع کا آگے 2 آپشن دیے ہوئے عروج اور غروب، تو کیا ہے اس کا متضاد؟ غروب، تو غروب کے گرد آپ کیا کریں گے؟ دائرہ لگائیں گے۔ تو لگائیے دائرہ پھر۔ نمبر 2، زرخیز۔ اب زرخیز کا بنجر بھی دیا ہوا ہے، ویران بھی دیا ہوا ہے، تو کیا ہوگا اس کا؟ جی بنجر، تو بنجر کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 3، دیہاتی۔ دیہاتی کا دیا ہوا ہے شہری بھی اور پردیسی بھی، تو کون سا ہوگا؟ جی شہری، تو شہری کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 4، اچھائی۔ اچھائی کا آگے لڑائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، کیا ہوگا؟ برائی، برائی کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 5، سیاہی۔ سیاہی کا دیا ہوا ہے روشنائی اور سفیدی، تو کیا ہوگا اس کا؟ سفیدی۔ جی یہ ہوگی ہماری مشق نمبر 5۔ اب ہم کریں گے مشق نمبر 6۔ مشق نمبر 6 میں ہے دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ متضاد۔ نمبر 1، خواب کا کیا ہوگا؟ حقیقت۔ نمبر 2، زندگی کا کیا ہوگا؟ موت۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے فلک میں نمبرنگ غلط کر گئی ہوں۔ 2 پہ ہمارے پاس مہمان، اس کا کیا ہوگا متضاد؟ میزبان۔ نمبر 3 زندگی، موت۔ نمبر 4 قدرتی، اس کا کیا ہوگا متضاد؟ مصنوعی۔ نمبر 5 فلک بوس، اس کا متضاد ہوگا زمیں بوس۔ جی تو بیٹا یہ ہم نے ویڈیو نمبر 20 حصہ اول الفاظ متضاد کمپلیٹ کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ بیٹا ویڈیو نمبر 20 کا آغاز کیا ہوا تھا ہم نے، اور اس کے حصہ اول میں الفاظ متضاد 16 تا 30 پڑھے، اور اس کی مشق نمبر 4، 5 اور 6 کی۔ اب ہم حصہ دوم پڑھیں گے ویڈیو نمبر 20 کا، اور اس میں الفاظ متشابہ پڑھیں گے۔ جی الفاظ متشابہ آپ نے 1 تا 15 پہلے پڑھ لی ہیں، اور اس کی مشق نمبر 1 تا 3 پہلے کر لی ہوئی ہیں۔ اب متشابہ الفاظ ہم 15 تا 30 پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کی مشق 4، 5 اور 6 ورک بک پر کریں گے۔ جی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ پھر یاد دلا دوں کہ متشابہ الفاظ کسے کہتے ہیں۔ متشابہ الفاظ بیٹا وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی ظاہری شکل و صورت میں کوئی مشابہت ہو مگر اعراب، املا اور معنی میں مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ جی تو اب آغاز کرتے ہیں اپنے متشابہ الفاظ کا۔
تو اس کے لیے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 44 یعنی 44 کھولیں. جی سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس لفظ ہے گننا، کاؤنٹ کرنا جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں. احمد اپنی رقم گن کر رکھتا ہے یعنی کاؤنٹ کر کے رکھتا ہے. دوسرا ہے گن، تعریف، ہر کوئی علی کی ذہانت کی تعریف کرتا ہے یعنی ہر کوئی علی کی ذہانت کے گن گاتا ہے، تعریف کرتا ہے. نمبر 17 جل، پانی. اکثر آپ نے سنا ہوگا، نظم بچوں کی سنی ہوگی، مچھلی جل کی رانی ہے، یہ وہ والا جل ہے، یاد آ گیا ہوگا آپ کو. برسات سے زمین جل تھل ہو گئی یعنی پانی سے بھر گئی. دوسرا ہے جلنا، جیسے آپ کا ہاتھ گرم پانی سے جل گیا، چائے سے جل گیا، ہیٹر سے جل گیا، استری سے جل گیا، یہ وہ والا جلنا ہے. آگ سے پورا مکان جل کر راکھ ہو گیا یعنی جل کر خاک ہو گیا، مٹی ہو گیا. نمبر 18 مطلع میم کے اوپر پیش آئے گی اور اس کا میننگ ہوگا خبردار. جس کے اوپر پیش آئے گی اس کا میننگ ہوگا خبردار، یعنی عمران نے احمد کو نتیجے سے مطلع کیا یعنی آگاہ کیا، خبردار کیا. دوسرا ہے مطلع، میم کے اوپر زبر آئے گی اور یہ مطلع ہوگا موسم والا. ٹھیک ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ موسم. پیر کے دن مطلع ابر آلود رہے گا، یعنی ابر کس کو بولتے ہیں؟ بارش کو بولتے ہیں، بادل کو بولتے ہیں. یعنی پیر کے دن جو موسم ہے وہاں اس وقت جو موسم ہے بادلوں والا ہوگا، آسمان پر بادل ہوں گے. 19 پہ ہے میل. ٹھیک ہے، میل گندگی، روزانہ نہانے سے میل باقی نہیں رہتا یعنی روزانہ نہانے سے گندگی آپ کے اوپر سے اتر جاتی ہے. دوسرا ہے میل ملنا، معاشرے میں میل جول رکھنا ضروری ہے یعنی معاشرے میں ملنا جلنا ضروری ہے. اگلا ہے ہمارے پاس نمبر 20 بیل یعنی گائے کا مذکر جانور. عید الاضحیٰ پر بیل کی قربانی کی جاتی ہے. دوسرا ہے بیل بوٹے. یہ کون سی بیل ہوتی ہے؟ جیسے انگور کی بیل ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اکثر لوگوں کے گھر میں لگی بھی ہوگی. یہ ہوتی ہے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے یعنی کسی چیز کا سہارا لے کر یہ اوپر چڑھتی ہے. کوئی پلر کے ساتھ لگا دے گا، کوئی دیوار کے ساتھ لگا دے گا، یہ وہ والی بیل ہے. باغ میں خوبصورت بیل بوٹے ہیں. 21 سیر، گھومنا پھرنا، جسے آپ حرف عام میں سیر سپاٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تفریح کرنا. صبح کی سیر صحت کے لیے مفید ہے یعنی فائدہ مند ہے. اگلا دیکھیں آپ، سیر، یہ وزن کے اس میں آتا ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ کلو. امجد صاحب نے ایک سیب خریدے یعنی 1 کلو سیب خریدے. نمبر 22 پہ ہے گھن زوردار آواز، توپوں کی گھن گرج سے میدان جنگ گونج اٹھا. گونج کسے کہتے ہیں؟ آواز کی گردش کو، دھاڑ کو. یعنی اگر آپ بند کمرے میں ہوں، اکیلے ہوں اور چیخیں، یا بڑے سے ہال میں ہوں اور آپ اور کوئی بھی نہ ہو تو آپ زور سے بولیں گے، چیخیں گے تو آپ کی آواز گونجے گی پورے کمرے میں، یہ وہ والا گونج ہے. سمجھ آ گئی؟ دوسرا ہے گھن، نفرت. آصف کو بد اخلاق لوگوں سے گھن آتی ہے یعنی نفرت آتی ہے، انہیں نفرت ہوتی ہے. نمبر 23 کل، آنے والا کل. آج کا کام کل پر مت چھوڑو. دوسرا ہے کل، اس کے اوپر پیش ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ تمام. سارا نے کل 50 روپے خرچ کیے. یہ کون سا والا کل ہے؟ یعنی آپ اکثر پوچھتے رہتے ہیں نا، پیپر کل کتنے مارکس کا تھا؟ ٹھیک ہے، ٹیسٹ کل کتنے مارکس کا ہے؟ یہ وہ والا کل ہے. آگے ہے 24 تل، خال. تل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، کسی کے فیس پہ ہوگا، چہرے پہ ہوگا، یعنی کسی کے پیشانی پہ ہوگا، کسی کے گال پہ ہوگا، کسی کے ہاتھ پہ ہوگا. تل یہ مختلف کلرز کے ہوتے ہیں، یعنی کسی کا براؤن ہے، کسی کا بلیک ہے. اس کے بعد ہے تل. تل کسے کہتے ہیں؟ تلنا. اکثر آپ ماما سے کہتے ہیں ماما مچھلی فرائی کی ہے، مچھلی تلی ہے، پکوڑے تل دی ہیں، چپس تلی ہے یا نہیں، یہ وہ والا تلنا ہے. ندا نے پکوڑے تل دیے. نمبر 25 روزہ، مزار یعنی قبر. حاجیوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی. روزہ یہ وہ ماہ رمضان والا روزہ ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ صوم. احمد نے 20 روزے رکھے. آگے نمبر 26 پہ ہے کشتی. کشتی دیکھیں، اب اس کے اوپر زبر ہے اور اس کا میننگ کیا ہے؟ ناؤ. فہد اور ظفر نے
کشتی کی سیر سے لطف اٹھایا، یعنی دونوں نے کشتی کی سیر سے مزہ لیا۔ کشتی، اس کے اوپر پیش ہے لڑائی۔ گاما پہلوان نے کشتی میں حریف کو پچھاڑ دیا۔ حریف کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو پچھاڑ دیا۔ اکثر آپ نے ٹی وی وغیرہ میں دیکھا ہوگا، جب کشتی ہو رہی ہوتی ہے، اکثر ریسلنگ دیکھتے ہوں گے آپ، تو اس میں پچھاڑ بولتے ہیں پیٹھ کے بل زمین پر گرانے کو، ٹھیک ہے؟ یعنی گاما پہلوان نے کشتی میں دشمن کو پیٹھ کے بل زمین پر گرا دیا۔ عرض درخواست، جسے آپ انگلش میں اپلیکیشن کہتے ہیں۔ جی اگلا عرض درخواست، جسے آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اپلیکیشن۔ استاد صاحب نے میری عرض پر غور فرمایا۔ آگے ہے عرض چوڑائی، ٹھیک ہے؟ جیسے لمبائی اور چوڑائی بولتے ہیں نا آپ، یہ وہ والا عرض ہے۔ کپڑے کا عرض خاصا ہے۔ آگے ہے 28 پہ تکرار دوبارہ۔ لفظوں کی تکرار سے مضمون بدمزہ ہو گیا، یعنی ایک ہی لفظ کو بار بار لکھنا، مطلب ہر دوسرے جملے کے بعد پھر وہی والے لفظ استعمال کرنا، ہر دوسرے جملے میں ایک ہی لفظ کی تکرار جو ہے، بار بار ایک ہی لفظ کو یا ایک ہی جملے کو لکھنے سے مضمون جو ہے بدمزہ ہو گیا۔ تکرار بحث، میر اور سودا کے کلام پر دو لوگوں میں تکرار ہوئی۔ میر بھی ایک شاعر ہیں، اس کے اوپر دیکھیں آپ تخلص کی علامت لگی ہے، واؤ جو ہے وہ اور کو بولتے ہیں، اور سودا کے اوپر بھی دیکھیں آپ تخلص کی علامت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میر اور سودا کے کلام پر دونوں لوگوں میں تکرار ہوئی۔ آگے ہے 29 بار بولتے ہیں بوجھ کو، ٹھیک ہے؟ امتحان میں شمولیت ساتھ کے لیے بارے گراں ہے۔ اب بار کیا ہے؟ بوجھ۔ تو گراں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے مہنگا یا مشکل، یعنی امتحان میں شمولیت کرنا ساتھ کے لیے بہت مشکل ہے، یعنی بہت بڑا بوجھ ہے۔ دوسرا بار مرتبہ، اس بار امجد گرمیوں میں مری جائے گا، یعنی اس دفعہ اس مرتبہ امجد گرمیوں میں مری جائے گا۔ آگے ہے نمبر 30 نقطہ لفظ بلفظ، ٹھیک ہے؟ کیسے کہیں گی آپ؟ باریک بات، تہ کی بات جس کو آپ کہتے ہیں۔ اسد نے راشد کو نقطۂ نظر سمجھا لیا، یعنی اسد نے راشد کو تہ کی بات، پوری بات یعنی باریک بات اس کو سمجھا دی، یعنی لفظ بلفظ اسے وہ بات سمجھا دی۔ نقطہ، یہ نقطہ علامت ختمہ، یعنی جسے آپ انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں اور اردو میں آپ علامت ختمہ کہتے ہیں، جسے آپ جملہ ختم کرنے کے بعد لگاتے ہیں، اور آپ دیکھیں آپ کے ہر جملے کے بعد یہ علامت لگی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ علامت ختمہ۔ جملے کے اختتام پر ہمیشہ نقطہ لگایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ اب ہم نے یہ الفاظ متشابہ 16 تا 30 پڑھے، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو اس کے لیے بیٹا آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 46 کھولیں۔ جی مشق نمبر 4 دیکھیں، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ نمبر 1 ہے گن، یہ کون سا گن ہے؟ تعریف والا، ہر کوئی علی کی ذہانت کے گن گاتا ہے۔ نمبر 2 جل، یہ جلنے والا جل ہے، آگ سے پورا مکان جل کر راکھ ہو گیا۔ نمبر 3 مطلع، یہ خبردار والا ہے، ٹھیک ہے؟ عمران نے احمد کو نتیجے سے مطلع کیا۔ نمبر 4 میل، روزانہ نہانے سے میل باقی نہیں رہتا، یہ گندگی والا ہے۔ بیل گائے کا مذکر، یہ وہ والا بیل ہے۔ عید الاضحیٰ پر بیل کی قربانی کی جاتی ہے۔ یہ مشق نمبر 4 ہوئی۔ اب مشق نمبر 5 کی طرف آئیں۔ جی مشق نمبر 5 میں دیکھیں آپ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1 بچوں نے باغ کی ڈیش سے لطف اٹھایا، کون سا لفظ سیر آئے گا؟ زبر والا یا بنا اعراب والا؟ زبر والا آئے گا، سیر۔ نمبر 2 خراب کھانا دیکھ کر علی کو ڈیش آ گئی، کیا آ گئی؟ گھن، دوسرا والا زیر والا۔ نمبر 3 ڈیش کائنات اللہ کی ملکیت ہے، پیش والا یا زبر والا؟ کل والا یا کل والا؟ کل کائنات، یعنی پیش والا یعنی تمام کائنات۔ نمبر 4 سعد کے چہرے پر کالا تل ہے، تل کون سا لائے گا؟
ज़बर वाला आएगा या ज़ेर वाला। ज़बर वाला तो तल होता है ना, तलना जिसको कहते हैं, तो ये ज़ेर वाला आएगा ना, तिल। नंबर 5, ए ईमान वालों तुम पर डैश फर्ज किए गए रोज़े कौन से वाले आएंगे? ज़ुआद वाला आएगा, ये मज़ार वाला रोज़ा आएगा या दूसरा रोज़ा आएगा? तो ये कौन से वाले? माह सयाम वाले, ठीक है। जो आप रोज़े 12 महीनों में आपके पास एक दफ़ा वो महीना आता है माह रमज़ान वाला, ये वो ले रोज़े रखने वाले, यानी दूसरा ऑप्शन आपका। अब ये हमने मश्क नंबर 5 या मश्क नंबर 6 की तरफ आइए। मश्क नंबर 6 में है मुतशाबा अल्फाज को मायने से मिलाएं। अल्फाज और मुतशाबा। जी बेटा एक बात ध्यान से सुन लें, आपने मैचिंग करनी है इनकी और आपने फ्री हैंड नहीं करना, ज़िगज़ैग नहीं करना। बाकायदा आपने स्केल लेना है और इंक पेन के साथ आपने इनको आपस में मिलाना है। पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आगे बात समझ में, क्योंकि पेपर में भी अगर आप पेंसिल इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, नंबर आपके कट जाएंगे, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करें कि आप इसके ऊपर भी पेंसिल से ना करें, और दूसरा आपका पेंसिल वाला काम है भी नहीं। जी तो हम स्टार्ट लेते हैं। अपना पेन लें और स्केल लें और इसके साथ इसकी मैचिंग करें। कुश्ती लड़ाई, तकरार बहस, अर्ज़ दरख्वास्त, बार बोझ, नुक्ता अलामत ख़त्मा। ये होगी हमारी मश्क नंबर 6। जी बेटा एक मुतशाबा हमने किए 16 था, 30 और फिर मश्क नंबर 4, 5 और 6 की। अब आपने क्या करना है बेटा, इनको इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे करवाया है काम, आपको स्क्रीन पर नज़र आया था, आपने एज इट अपनी वर्कबुक के ऊपर इसको कर लेना है। ओके बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा वीडियो नंबर 20 के 2 हिस्से आप पढ़ चुके हैं। पहले हिस्से में आपने अल्फाज मुतज़ाद और दूसरे हिस्से में आपने मुतशाबा अल्फाज दोनों 16 था 30 पढ़े और उसके बाद इनकी मश्क नंबर 4, 5 और 6 की। अब इस हिस्से में हम साबके पढ़ेंगे। जी साबके क्या होते हैं मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ। साबके होते हैं एक हर्फ या चंद हरूफ का वो मजमुआ जो किसी बामानी लफ्ज़ के शुरू में लगा देने से एक नया लफ्ज़ बन जाता है। जैसे लाइक लफ्ज़ है, बामानी है, समझ में है इसका मतलब क्या है, इसके साथ हम ना लगा देते हैं तो लफ्ज़ बन जाएगा ना लाइक। अब पहले लगने वाला लफ्ज़ साबका होगा, ना जो हमारे पास है वो साबका है और लाइक क्या है वो हमारे पास बामानी लफ्ज़ है। साबका भी बज़ाते खुद एक बामानी लफ्ज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे से लाइक से हमने ना लगाया तो ना लाइक बन गया, तो ये एक और नया लफ्ज़ बन गया। यानी साबका क्या है, एक हर्फ या चंद हरूफ का वो मजमुआ जो किसी बामानी लफ्ज़ के से पहले लगा देने से एक नया लफ्ज़ बन जाता है। जी बेटा ये साबके की तारीफ़ थी। साबके का थोड़ा सा तारुफ आपको दोबारा से बताया कि साबका किसे कहते हैं, और आपको याद होगा कि साबके आपने 1 ता 15 पहले पढ़ लिए हैं और आपने उसकी मश्क 1 ता 3 पहले कर ली है। जैसे आपने पहली एक्टिविटीज़ को पढ़ा है, सरगर्मियाँ पढ़ी हैं और उनकी मश्क पहले क्यों ही हैं, इसी तरीके से ये भी है, आपने 1 ता 15 पढ़ ली हैं और उसकी मश्क नंबर 1, 2, 3 भी कर ली है। अब हम 16 से आगाज़ करेंगे इसका और 30 तक इसको ख़त्म करेंगे और इसके बाद इसकी मश्क नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। तो बेटा अपनी किताब का सफ़ा नंबर 49 यानी 49 खोलें। सबसे पहले लफ्ज़ है आपके पास तह। इसका मायने क्या है, नीची। इससे आगे कौन से अल्फाज नए बनेंगे, तह दिल, तह खाना, तह बंद। तह दिल का मीनिंग क्या है, दिल की गहराई से। तह खाना जिसे आप इंग्लिश में बेसमेंट कहते हैं, इसका मतलब क्या है, घर का सबसे नीचे वाला कमरा या हिस्सा, ठीक है। तीसरा है हमारे पास तहबंद। तहबंद बोलते हैं लंगोटी को। 17 में देखिए पंज, पंज कहते हैं 5 को। पंजगाना, पंजगाना अक्सर आपने सुना होगा लफ्ज़ के पंजगाना नमाज अदा की। इसका मीनिंग क्या है, 5 वक्त की नमाज। पंज आब,
पंज पाँच को बोलते हैं, आप पानी को बोलते हैं दरिया को, ठीक है ना। तो पंज आप 5 दरियाओं की सरजमी, पंज वक्त यानी 5 वक्त। 18 पे देखिए जूद बोलते हैं अभी को, जल्दी को, फ़ौरन को। अब है जूद फहम, होशियार। दूसरा लफ्ज़ है जूद हज़म, जल्दी हज़म होने वाला। जूद रंज, जल्द खफा होने वाला। नंबर 19 तंग बोलते हैं सुकड़ा हुआ या कम को। तंग नज़र, तंग दिल, तंग हाल। 20 हर क्या होगा, तमाम, सब, एक। हर जाई, हर दम, हर जाई किसको बोलते हैं, बेवफा को, बेमुरवत जिसमें प्यार ना हो। हर कारा होता है हर काम करने वाला। नीचे देखिए आप नंबर 21 पे परी बोलते हैं बहुत खूबसूरत। परी पैकर, नायत खूबसूरत। परी चेहरा, खूबसूरत। परिवेश, नायत खूबसूरत। अगला लफ्ज़ आपके पास है बिला होता है सिवा, बिना, बगैर। इसके जो मीनिंग है, बिला नागा, रोज़ाना। बिला इजाज़त, बगैर इजाज़त के, बगैर। बिला मुआवजा, बगैर बदले के, बगैर उजरत के, बगैर इवज़ के। आगे है हमारे पास लफ्ज़ सह बोलते हैं 3 को। सह मंजिला, 3 मंजिला मकान। सह हुर्फ़ी, 3 हरूफ। सहमाई, हर तीसरे महीने। आगे है हमारे पास लफ्ज़ 24 खुश का मानी क्या है, शादमां, खुश लिबास, खुश मिजाज, खुशबू। खुश मिजाज किसको क्या बोलते हैं, अच्छे मिजाज वाला, अच्छे अखलाक वाला। बाला, अगला लफ्ज़ है बाला बोलते हैं ऊपर का हिस्सा, बुलंद या चोटी। बालातर, बहुत ऊंचे मर्तबे वाला। बाला नशीन, मुअज़्ज़िज़ जिसको कहते हैं आप। बाला खाना, मकान का ऊपर का कमरा। खुद किसको बोलते हैं, अपने आप को, बज़ाते खुद, बज़ाते ख़ास। खुद गर्ज़ किसको कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में सेल्फिश कहते हैं, मतलब परस्त। खुद आरा से जाने को बोलते हैं। खुद आरा, अपने आप को संवारने वाला। खुद रो, अपने आप उगा हुआ। अगला लफ्ज़ है हमारे पास जू, आका। जू मायनी किसको कहते हैं, वो बात जिसमें कई पहलू या मायनी निकलते हों। जुलहज, जुलजिना, परों वाला। अगला है 28 स्याह, काला। स्याह बख्त किसको कहते हैं, बदनसीब को। स्याह फाम, ये बोलते हैं काला लोटा को। स्याह रो। आगे 29 जी बोलते हैं रखने वाला। जी शान, जी वकार, जी शहूर। जी शान किसको कहते हैं, शान शौकत वाला। जी वकार, शान शौकत वाला, ये भी वही आ जाता है। जी शहूर, अक्लमंद। आखिरी लफ्ज़ है हमारा हमा बोलते हैं तमाम को, सारा को। हमा तन, सब का सब। हमा वक्त, हर वक्त। हमा गीर, ये बेटा हमने पढ़े 16 था 30 साब के। अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। मश्क नंबर 4 देखें आप। कालम अलिफ में मौजूदा साबकों को कालम बे में मौजूदा मुतलका अल्फाज से मिलाएं और जवाब कालम जीम में लिखें। यानी कालम अलिफ में अल्फाज हैं, कालम बे में अल्फाज हैं। सबसे पहले आपने इनको आपस में मिलाना है, और मिलाने का तरीका मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपने लाइंस ड्रॉ करनी है स्केल के साथ और पेन के साथ। यानी स्केल रख के तो पेन से लाइन लगानी है, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना और जिग जैग भी नहीं बनाना। पहला है हमारे पास हर, तो हर क्या होगा, हर कारा। अब पूरा लफ्ज़ बना के हम इसको कॉलम जीम में लिख देंगे। पहले पे आके आ जाएगा हर कारा। दूसरा हमारे पास तय, ये ऊपर लाइन जाएगी इसकी, बंद ऊपर लिखा हुआ है तह बंद, तो हम अब इसको कॉलम जीम में लिख देंगे तह बंद। 3 पे देखिए खुश मिजाज के बाद इसको खुश मिजाज हम तीसरे के जीम के कॉलम में लिख देंगे। जुद फहम,
اس کو ہم نمبر 4 میں لکھ دیں گے کالم جیم کے۔ آگے ہے نمبر 5 پری، پری وش۔ اب نمبر جیم کے کالم میں 5ویں کے سامنے پری کے سامنے ہم پری وش لکھ دیں گے۔ یہ ہماری تھی مشق نمبر 4۔ اب مشق نمبر 5 کی طرف آئیں۔ مشق نمبر 5 ہے ذیل کی فقرات میں استعمال ہونے والے سابقے خط کشید کریں۔ یہاں پہ آپ کے پاس نیچے کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، کچھ فقرات دیے ہوئے ہیں، جہاں پر آپ کو صحیح سابقہ لگے گا اس کے اوپر اپنے خط کشید کر دینے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے پورے لفظ کو نہیں کرنا، صرف سابقے کو خط کشید کرنا ہے۔ اب پہلے بھی دیکھیں، بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا معیوب ہے، یعنی بری بات ہے۔ بلا جو ہے یہ سابقہ ہے، بلا کے اوپر ہم نے کر دینا ہے۔ نمبر 2 امبر پنجگانہ نماز ادا کرتی ہے، تو پنج ہمارے پاس جو ہے سابقہ ہے، تو اس کے اوپر خط کشید کریں گے۔ نمبر 3 پہ دیکھیں، آمنہ ایک خود غرض لڑکی ہے۔ اب خود غرض میں خود جو ہے ہمارے پاس سابقہ ہے، اس کو خط کشید کریں گے۔ نمبر 4 مسلسل ناکامی کی وجہ سے علی خود کو سیاہ بخت سمجھ بیٹھا ہے۔ سیاہ ہمارے پاس سابقہ ہے، سیاہ کو کریں گے خط کشید۔ نمبر 5 یہ مضمون میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہاں پر بالا ہمارے پاس سابقہ ہے، سابقے بالا کو ہم خط کشید کریں۔ اب مشق نمبر 6 کی طرف آئیں۔ مشق نمبر 6 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ درذیل فقرات کی تکمیل مناسب سابقوں سے کیجیے۔ یعنی نیچے آپ کے پاس جملے دیے ہوئے ہیں، جو آپ کو لگے کہ اس جملے میں صحیح ہے، اس کے اکارڈنگ یہ والا لفظ آ رہا ہے، آپ نے اس لفظ کو اٹھا کے آپ نے بلینک میں خالی جگہ میں لکھ دینا ہے۔ شعراء کی باتیں ڈیش ہوتی ہیں، ذو معنی یا بے معنی، تو آپ نے لکھنا ہے ذو معنی۔ نمبر 2 قرآنی تعلیمات ڈیش ہیں، ہمہ گیر ہمہ تن، ہمہ گیر۔ نمبر 3 میرے گھر کے پاس ایک ڈیش عمارت ہے، حسین تو نہیں ہوگی نا، 3 منزلہ یعنی 3 منزلہ۔ نمبر 4 ڈیش انسان کو کائنات میں ہر طرف اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، ہر ذی شعور کو آپ لکھیں گے۔ نمبر 5 ہندو ایک ڈیش قوم ہے، تنگ نظر یا بند نظر، تنگ نظر۔ یعنی اب یہ ہم نے سابقے پڑھے 16 تا 30 اور اس کے بعد اس کی مشق نمبر 4 5 اور 6 کی۔ اب ہماری آپ کو جس طریقے سے میں نے یہ کام کروایا ہے، آپ نے اسی طریقے سے ورک بک کے اوپر پین کے ساتھ کرنا ہے۔ اب ہماری ڈائری کیا ہے؟ ڈائری بیٹا ہماری الفاظ متضاد جو آپ نے 16 تا 30 پڑھے، الفاظ متشابہ جو آپ نے 16 تا 30 پڑھے، اس کے بعد سابقے جو آپ نے 16 تا 30 پڑھے، اور اس کے بعد اس کی مشق نمبر 4 5 اور 6 کی۔ یعنی الفاظ متضاد، الفاظ متشابہ، سابقے مشق 4 تا 6 کا کام جس طرح PDF میں آپ کو کیا ہوا دکھایا گیا ہے، اسی طرح اپنی ورک بک پر صفائی سے کریں، نیز یاد کر کے اس کی تحریری مشق رف رجسٹر پر کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ یعنی پہلے آپ نے متضاد، متشابہ اور سابقے تینوں کا کام آپ نے ورک بک کے اوپر نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے۔ جب آپ وہ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، یاد کرنے کے بعد آپ نے ان کی تحریری مشق رف رجسٹر پر کرنی ہے۔ اب آگے دیکھیں، آپ کے پاس جائزہ نمبر 5 کی دی ہوئی ہے، یعنی آپ کو جائزہ نمبر 5 حل شدہ دیا ہوا ہے، آپ نے اس کو اپنے ٹیسٹ کے ساتھ اس کو ٹیلی کر لینا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اوکے بیٹا، اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔